ایک سوال میں جب جہاز سے بیٹھا کچھ تھوڑے سے لوگ پہچاننے لگ جاتے ہیں تو تقریباً سب نے، حتیٰ کہ وہ 10-12 گھنٹے کے سفر کے بعد وہ جو ایئر ہوسٹس بھی تھوڑی سی ذرا مانوس ہو گئی تو اس نے بھی مجھ سے یہ پوچھا کہ پاکستان کا کیا حال ہے. تو میں اس سلسلے میں بھی چونکہ آپ کی نظر ہے ساری، اور یہ میں بہت ہی عاجزی سے اور بالکل ایک اس معاملے میں اپنے آپ کو جاہل ہوں اور سمجھتے ہوئے، آپ کے خیال میں پاکستان کے موجودہ حالات میں اگر گراف کو ہم ایکسٹرا پلاٹ کریں تو وہ کیا ہونے جا رہا ہے، اور اگر ہم فرض کریں اس کو ریورس کرنا چاہیں تو ایز اے فرد میں کتنا حصہ ڈال سکتا ہوں؟ یہ سوال تو آپ نے بڑا والا کر دیا. اس سے پہلے بچے تھے. میرے نزدیک پاکستان کے 2 پیدائشی امراض ہیں. آپ چونکہ طبیب ہیں، میں یہ بات اس سے پہلے بھی بارہا کہہ چکا ہوں. وہ جس دن وجود میں آیا تھا اسی دن یہ لاحق ہو گئے تھے اس کو. اور پیدائشی امراض کا علاج آپ جانتے ہیں کہ اتنا آسان نہیں ہوتا. اس میں سے ایک قومی اور مذہبی ریاست کی کشمکش ہے اور دوسرے سول ملٹری کشمکش ہے. اس سے ہم نے ابتدا کی ہے. لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ 1958 اکتوبر میں ایوب خان صاحب نے قبضہ کیا تھا، لیکن اس کے آثار بہت پہلے سے اگر آپ دیکھیں تو آپ کو نظر آ جائیں گے. اور بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ اس کی بعض معاملات میں تیاری کیا میں پاکستان سے پہلے ہی شروع ہو گئی تھی. اس کے بھی بہت سے شواہد ہیں. تو یہ کشمکش ہے جس سے ہم نے ابتدا کی ہے. ابھی تک ہم اس سے نکل نہیں سکے. کیوں نہیں نکل سکے؟ اس لیے کہ بحیثیت مجموعی ہماری مذہبی اور سیاسی قیادت دونوں اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. تو آپ جب مان لیتے ہیں کہ کوئی مرض ہے اور اس کا علاج کرنا ہے تو پھر علاج بھی ہو جاتا ہے. اسی سے ہماری تاریخ بن رہی ہے. یعنی اس وقت بھی یہی صورتحال ہے. اگر آپ اندر اتر کے دیکھیں تو ایک طرف ہماری افواج ہیں جو ظاہر ہے کسی ملک کی سب سے بڑی ضرورت ہوتی ہے. یعنی ملک رہتے ہیں تو ان کی بنیاد پر رہتے ہیں. افواج کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس کو ہم مذمت کی نگاہ سے دیکھیں. وہ ہمارے وجود کی حفاظت کرنے کے لیے بنائی جاتی ہے. انہوں نے جب یہ فیصلہ کر لیا ہوا ہے کہ وہ یہاں سول حکومت کے نظام کو چلنے نہیں دیں گے تو وہ مختلف تجربات کرتے ہیں. جو سب سے سنگین تجربات انہوں نے اس پوری تاریخ میں بہت کیے ہیں. یعنی ضیاء الحق صاحب کا تجربہ بھی ایک تجربہ تھا. ان سے پہلے ایوب خان صاحب کا تجربہ بھی ایک تجربہ تھا. ایوب خان صاحب نے ہمیں ایک نیا آئین دیا تھا، جمہوریت کا ایک نیا تصور دیا تھا. اس سے آگے بڑھ کر مذہبیات میں بھی اجتہادات کی تاریخ رقم کی تھی. آئلی قوانین اور بھی بہت سی چیزیں تھیں جو برابر نہیں ہو سکے، لیکن یہ کہ سب چیزیں انہوں نے کرنے کی صحیح کی. اور ضیاء الحق صاحب اس کے بعد پھر آرتھوڈاکس مذہبیت کی طرف لے گئے. اور آپ جانتے ہیں کہ پرویز مشرف صاحب ایک دوسری دنیا پیدا کرنے کے لیے آئے تھے. تو پروجیکٹ تو اس سے پہلے بھی بہت رہے ہیں، لیکن یہ پچھلے 30-35 سال سے جو 2 پروجیکٹ انہوں نے بنائے ہیں وہ تو اب آپ سمجھیے کہ ہمارے وجود کے لیے خطرہ بن گئے ہیں. ایک طالبان کا، اس میں یہ تصور دیا گیا کہ ہم افغانستان میں اپنے ملک کی حفاظت کے لیے اپنی مرضی کی حکومت لانا چاہتے ہیں. ہم جیسے لوگوں نے بار بار توجہ دلائی کہ آپ ایک نظریاتی حکومت قائم کر دیں گے اور ان لوگوں کی قائم کر دیں گے جو جمہوریت کو سرے سے مانتے ہی نہیں. تو یا تو آپ ان کو کہیے کہ ادھر بھی وہی آ جائیں، ورنہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک مذہبی نقطہ نظر کی حکومت آپ کے ہمسائے میں قائم ہو جائے، ایسے ہمسائے میں جس کے درمیان سرحد بھی کبھی سرحد نہیں بن سکی، اور اس کی جڑیں فکری لحاظ سے آپ کے ہر مدرسے میں موجود ہوں، اور پھر وہ لوگ اس سے انسپائر نہ ہوں. میں نے تو 35 سال میں میرا خیال یہ ہے کہ اس بات کی قوالی کر ڈالی، لیکن کوئی سننے کے لیے تیار نہیں ہوا. دوسرا تجربہ انہوں نے یہ عمران خان صاحب کی صورت میں کیا، اور پیش نظر یہ تھا کہ ہم پورے نظام کو الٹ کر چین کی طرز کا سیاسی نظام بھی لے آئیں گے. اس کے بارے میں بہت سی اسائنمنٹس لوگوں کو دی گئیں. مجھے بھی معلوم ہے، میرے پاس بھی لوگ آتے رہتے ہیں کہ کیا کیا کام اس سلسلے میں کرائے گئے، لیکن دونوں بالکل ناکام ہو گئے. یعنی دونوں تجربات جو کیے گئے اس پر کچھ سننے کے لیے تیار نہیں. اس وقت صورتحال یہ ہے کہ پاکستان پہلی مرتبہ طالبان کے خلاف اقوام متحدہ میں گیا ہوا ہے. یعنی ہم شکایت لے کر گئے ہیں
کہ وہ ہمارے ملک میں در اندازی کر رہے ہیں۔ 1 لاکھ سے کچھ زیادہ لوگ وہاں پر منظم موجود ہیں جن کی زندگی کا مقصد یہ ہے کہ انہوں نے پاکستان میں طالبان طرز کی حکومت قائم کرنی ہے۔ اور آپ اخبارات اٹھا کے دیکھ لیجئے، ہر روز 5 7 10 ہمارے افواج کے لوگ ان کی نظر ہو رہے ہیں مختلف جگہوں، آج بھی ہوئے ہیں۔ یہ صورتحال ادھر ہے۔ اور دوسرے معاملے میں آپ جانتے ہیں کہ اب وہ جس لیڈر کو بنایا گیا تھا لوگ اس کے ساتھ آ گئے، اور ایسا ہی ہوتا ہے ہمیشہ جب آپ ایک بڑے پیمانے پر اس طرح کا منصوبہ بناتے ہیں تو وہ آپ کے پھر ہاتھ میں نہیں رہتا۔ چنانچہ اب صورتحال یہ ہے کہ آپ مجبور ہیں کہ آپ دھاندلی کریں، مجبور ہیں کہ آپ راستہ روکیں۔ اس وقت اب کیا کر رہے ہیں؟ شب و روز اس میں صرف کیے جا رہے ہیں کہ کوئی 10-15 سال کا منصوبہ بنا کے ہم اس سے نجات حاصل کر لیں، اس سے نجات حاصل کر لیں اور اس سے نجات حاصل کر لیں۔ یہ ہماری داستان ہے 2 لفظوں کے اندر۔ تو اس میں یہ ہے کہ بس اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ چلیے اپنی غلطیوں کا شعور ان کو ہو جائے، اس کا ازالہ کرنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ یہ تو اسکیم کی غلطیاں ہیں، تدبیر کی غلطیاں ہیں، لیکن بنیادی معاملہ وہ ہے جب تک ہم اس پر ایڈریس نہیں کریں گے ہمارا ملک اپنے پاؤں پر کھڑا نہیں ہو سکتا۔ یعنی مذہبی اور قومی ریاست کی کشمکش وہ ہماری جڑوں میں اتری ہوئی ہے، وہ ہمارے دستور میں ہے، وہ ہماری پارلیمنٹ میں ہے، وہ ہمارے پورے نظام میں ہے، اور وہ بار بار سامنے آتی ہے۔ اور اس کے نتیجے میں پاکستان مذہبی ریاستیں جو بنی ہیں جیسے ایران ہے، جیسے سعودی عرب ہے، جیسے افغانستان ہے، ان سے بھی زیادہ اسلام کی بری تصویر پیش کرنے لگ گیا ہے عالمی سطح پر۔ اور دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری افواج کو ہدایت دے اور وہ اس طرح کے تجربے کرنا چھوڑ دیں۔ یہ اگر وہ آج فیصلہ کر لیں کہ یہ دونوں کام انہیں کرنے ہیں تب بھی 10-15 سال چاہیے جو کچھ غلاظت پھیلائی جا چکی ہے اس کو سمیٹنے کے لیے۔ تو میری ذاتی رائے تو یہی